یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل پہلے اس سے، ان یأتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مراد اس سے یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، صدقات خیرات دو، غریبوں مسکینوں یتیموں پر خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ پہلے اس سے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ ہی دوستی ہوگی، خلہ ای صداقت کوئی دوستی نہیں ہوگی، تنفع کہ جس سے فائدہ پہنچے، ولا شفاعت اور نہ سفارش ہوگی، بغیر اذنہ سفارش سے مراد وہ سفارش نہیں ہوگی جو اللہ کی حکم اور اجازت کے بغیر ہو، وہو یوم القیامتی اور وہ دن قیامت کا دن ہے، وفی قراءۃ برفع الثلاثہ اور ایک قرات میں تینوں کے رفع کے ساتھ ہے، والکافرون اور کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، ہم الظالمون وہی ظالم لوگ ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، یا جو چیز اللہ نے ان پر فرض کیا اس کے انکار کرنے والے، وہی ظالم ہیں۔ لِوَضْعِهِمْ امر اللہ تعالیٰ فی غیر محلہ، ظالم کی تعریف یہ ہوتی ہے، ظلم اس کو کہا جاتا ہے جس چیز کا جو محل ہے اس میں رکھنے کے بجائے اس کو غیر محل میں رکھا جائے، جیسے ٹوپی کو سر پہ رکھنے کے بجائے پاؤں پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو انہوں نے عبادت کو غیر محل میں رکھا، اللہ کے احکامات کو غیر محل میں رکھا، اس وجہ سے کہ ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، ای لا معبود بحق فی الوجود، ای لا معبود بحق، معبود حق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، فی الوجود وجود میں، الا هو الحی مگر وہی ہے جو الحی ہے، حی دائم البقاء ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم المبالغ فی القیام بتدبیر خلقہ، قیام میں قیوم مبالغے کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش میں تدابیر کرتے ہیں، اور وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے، القیوم قائم رکھنے والا، قائم رکھنے والا۔ تو اللہ لا الہ الا ہو یہ واجب الوجود ہے، اور القیوم یہ واہب الوجود ہے کہ دوسروں کو وجود عطا کرتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ نہیں پکڑتی اسے اونگ، سنہ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، اونگ کہا جاتا ہے نیند کے ابتدائی مراحل کو، ولا نوم اور نہ ہی نیند، چونکہ اگر اس کو اونگ آئے یا نیند آئے تو یہ تدبیر کرنے میں محل اور رکاوٹ بنتی ہے، نظام عالم کو چلانے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور نیند کا آنا نقص اور عیب کی علامت ہے، اور نیند آنے سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیند یہ کمزوری کی علامت ہے، اور نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر موت نہیں آنی، تو موت کے مشابہ کوئی چیز بھی اللہ پر نہیں آ سکتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ملکن و خلقن مملکت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، و عبیدن اور اللہ تعالیٰ کی مملوکیت کے اعتبار سے، ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، ہر چیز اللہ کی غلام ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ، اے لا احد کوئی بھی نہیں، یشفع عندہ الا باذنہ جو سفارش کرے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، لہو اسی کے لیے ہے، فیہا جو کچھ زمین میں ہے یا جو کچھ آسمان میں ہے، یعلم ما بین ایدیہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، ما بین ایدیہم
جو پہلے ہو چکا، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے اس کو بھی، وہ جانتا ہے اس کو بھی جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور اس کو بھی جو ان کے پیچھے ہے، اے امر دنیا والآخرہ، یعنی آگے دنیا ہے اور پیچھے آخرت ہے، یعنی سامنے تو دنیا ہے لیکن جو چیز نظر نہیں آ رہی اور بعد میں آنا ہے اس نے، وہ آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے امور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے معاملات کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا، بشیء، اللہ کے علم میں، من علم، اللہ کے علم میں کسی چیز کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا یعلمون شیئا من معلوماتہ، اللہ تعالیٰ کی معلومات کو کوئی بھی نہیں جانتا، ذرہ برابر، جتنا بس اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے بس اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ الا بما شاء، مگر اتنا جو اللہ چاہے، ان یعلمہم بہ منہا باخبار الرسل، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے ان کو کچھ اخبار، کچھ تعلیمات بتا دیں، اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی، وسیع کشادہ ہے، وسیع ہے اس کی کرسی، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں پر، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کا حفاظت کرنا، وہو العلی، وہ بلند ذات ہے، العظیم، بڑی عظمت والا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، قیل احاط علمہ بہما، کہا یہ گیا ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ قیل احاط علمہ بہما، تو اس سے ایک مراد تو یہ ہوگی کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کے علم نے زمین آسمان دونوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وقیل ملکہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی سلطنت اور بادشاہت نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وقیل الکرسی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کرسی نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ بعینہ مشتمل علیہما، چونکہ وہ ان سب پر مشتمل ہے۔ لعظمتہ، عظمت کی وجہ سے، لحدیث، اس حدیث کی وجہ سے، ما السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ، ادھر رکھ دو، یہاں پہ مجھے پکڑو، دروازہ تھوڑا سا کھول لو، لائٹ نہیں لگ رہی۔ جیسے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت اتنی ہے کہ وہ 7 آسمانوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جس طرح کے 7 دراہم ہوں، القیت فی ترسن، ان کو ڈھال کے اندر ڈال دیا جائے، 7 دراہم کو ڈھال کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ 7 دراہم اس ڈھال کے اندر کس طرح چھپ جاتے ہیں، کس طرح اس ڈھال کے اندر وہ سما جاتے ہیں، تو ان 7 آسمانوں کو اٹھا کر اگر اس کرسی میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے 7 درہم ڈال کے اندر ڈال دیے۔ ڈال کے بجائے آپ یوں سمجھ لیجیے 7 درہموں کو اٹھا کے گلاس میں ڈال دیں، یوں ہی 7 آسمانوں کو اٹھا کے اس کرسی میں ڈال دیں، اتنی وسیع کرسی ہے، اتنی بڑی کرسی ہے۔ ولا یؤودہ یثقلہ، یہ سارا نظام چلانا، یہ سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے، اللہ پر یہ شاق نہیں ہے، یثقلہ، بھاری نہیں ہے اس پر، حفظہما ای السماوات والارض، ان دونوں کی حفاظت کرنا یعنی زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اللہ پر شاق اور بھاری نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو یہ تھکاتا یا مشقت میں ڈالتا ہے۔ وہو العلی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بلند ہے، فوق خلقہ بالقہر، اپنی مخلوق پر ان سے انتقام لینے کے اعتبار سے، العظیم الکبیر، وہ بڑا ہے، لا اکراہ فی الدین علی الدخول فیہ۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اس آیت الکرسی میں
اللہ تعالیٰ کے جو اسماء بیان ہوئے وہ ظواہر کے اعتبار سے اور ضمائر کے اعتبار سے 17 اسماء بیان ہوئے. وہ اپنے پاس آپ خود گن کر شمار کر کے نوٹ کر لیجئے گا. اور اس آیت الکرسی کا ہر جملہ توحید پر دلالت کرتا ہے. یہ آیت الکرسی اس طرح حدیث میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جو پورے قرآن کی سردار ہے. جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. باقی حضرات اکابرین علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، آپ نے تو ویسے بھی مطالعہ کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ باقی مضامین اس کے حوالے سے، اس کے فضائل اور ایک ایک جملے پر ابحاث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام رکھیں، خصوصاً ہر فرض نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھیں. اور مختلف قسم کی جو رکاوٹیں، بندش، جادو یا نظر بد، ان ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ اس ترتیب سے اس کو پڑھیں کہ 3 بار آیت الکرسی، پھر 17 بار درود ابراہیمی، پھر 3 بار آیت الکرسی. ہر نماز کے بعد اس کا معمول رہے گا. انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی بندش، کوئی رکاوٹ، کوئی جادو، کوئی نظر بد انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی. چلیں اگلی آیت میں دیکھیں. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ، نہیں ہے سختی، نہیں ہے جبر، فی الدین، دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے. مطلب علی دخول فیہ، دین میں داخل کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے. دین میں داخل کرنے کے معاملے میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تحقیق تبین، واضح ہو چکی، ظاہر ہو چکی، اور رشد و ہدایت من الغی، غی گمراہی سے. رشد یعنی بلائی اور نیکی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، دونوں میں امتیاز ہو چکا ہے. فمن یکفر، پس جس نے انکار کیا، بالطاغوت، طاغوت کا. فرمایا کہ ہدایت واضح ہو چکی، گمراہی الگ ہو چکی. ای ظہر بالآیات البینات، واضح دلائل اور نشانیوں کے ذریعے سے ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح ہو گیا. ان الایمان رشد، ایمان کیا ہے؟ رشد ہے. والکفر غی، اور کفر گمراہی ہے. نزلت فی من کان لہ من الانصار، یہ آیت نازل ہوئی فی من کان لہ من الانصار، اس انصاری کے بارے میں، اولاد، جس کی اولاد کفار کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس تھی، اور انہوں نے انہی کا دین مذہب طریقہ اختیار کر لیا تھا. تو ارادہ، اس انصاری نے یہ ارادہ کیا، ان یکرہہم علی الاسلام، کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو مجبور کرے اسلام لانے پر، تاکہ وہ مجبور ہو جائے اور اسلام قبول کر لے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. بات کو سمجھیں. 2 چیزیں یہاں پر، ایک تو یہ آپ کو فرما دیا کہ ہدایت واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہے. اللہ نے دونوں راستے بتا دیے کہ کون سا کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ کفر کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، اور یہ نیکی کا راستہ ہے. الگ الگ دونوں کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا. بعض لوگ یہاں سے یہ بات ثابت کرنے کی اور اخذ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، لا اکراہ فی الدین میں جو جبر کے بارے میں کہا کہ جبر نہیں ہے دین میں، اس کا مطلب صاحب جلالین نے خود لکھا علی دخول فی، کہ دین میں داخل کرنے کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے. دین میں داخل، زبردستی کسی کو تلوار لے کر، کسی کو کوڑا لے کر، ڈنڈا لے کر تھپڑ مار کے مسلمان ہو جا، نہیں، یہ اسلام میں داخل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اسلام ڈنڈے کے زور سے نہیں پھیلا، اور نہ ہی ڈنڈے کے زور پر کسی کو منوانا جائز ہے. تبلیغ سے، دعوت سے، اخلاق سے، پیار سے، رغبت سے، فضائل سے، اصلاح کے ساتھ سمجھا کر اسلام میں داخل کرنا ہے. چونکہ ہدایت بھی واضح ہو چکی، گمراہی بھی واضح ہو چکی. اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا کیوں مقرر کی ہے؟ اس کو سزا نہیں دینی چاہیے. جو مرتد ہو تو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، اس کی مرضی ہے جو دین اختیار کرے، جب دین میں جبر نہیں ہے تو. یاد رکھیں، شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے، جو شخص مرتد ہو جائے اس کو 3 دن کے لیے مہلت دی جاتی ہے. پیچھے ارتداد کے مسائل پہلے آپ نے پڑھ بھی لیے. 3 دن کے لیے اس کو مہلت دی جائے گی، اپنے شکوک شبہات پیش کرے. اگر ایک
عالم کے پاس بیٹھا، اس سے اس کے اشکالات دور نہیں ہو، دوسرے عالم کے پاس جائے، تیسرے عالم کے پاس جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ اعتراضات ہو اور کوئی جواب نہ ہو. ہر بات کے جوابات موجود ہیں، ہر سوال کا جواب موجود ہے. صرف سیکھنے والوں کے پاس جائے، علم والوں کے پاس جائے اور جا کر اپنے مسائل کو پیش کرے اور ان کو حل کروا لے. اگر 3 دن کے بعد بھی وہ واپس نہیں لوٹتا اسلام پر، اب اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیں، یہ قتل کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت وقت کا. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو بعض لوگ جو اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہذا اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں اسلام پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو ان کو کوئی یہ بات سمجھائے کہ ابتدا میں کسی کافر کو اسلام لانے پر جبر کر کے، مجبور کر کے اس کو اسلام میں داخل کرنا جائز نہیں، یہ مراد ہے. اور جو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، وہ باغی ہے. اور باغی کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. ہر زمانے کی، ہر دور کی حکومت، ہر علاقے کا، ہر سلطنت کا، ہر بادشاہ اور وزیر اعظم اور صدر کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت کے ساتھ بغاوت کرے اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، اور جو اللہ اور محمد اور رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کرے اس کو معاف کیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. تو اس کو میں دوسری مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں، بچہ سکول میں داخل نہیں ہوا، مدرسے میں ابھی نہیں آیا، اس مدرسے والے اس بچے پر جبر کر کے، سختی کر کے کہ بھائی آپ یہ بھی پابندی کرو، یہ کام بھی کرو، یہ کام بھی کرو، یہ والا یونیفارم بھی آپ نے پہننا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، اس پر جبر کریں، اس کی مار پٹائی کریں، جائز نہیں ہے. بھائی یہ آپ کے سکول میں داخل نہیں ہوا، یہ آپ کے سکول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کی درسگاہ میں آتا نہیں ہے، داخلہ نہیں لیا، آپ کیسے اس پر جبر کر سکتے ہیں کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، آپ نے فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. کوئی جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے اسکول میں داخل نہیں ہو. اور نہ ہی جبرن آپ اس کو اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں داخل کروا سکتے ہیں. کسی بچے کو، کسی بچی کو مار پیٹ کر کے، جبر کر کے یہ ہمارے اسکول میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو ڈنڈے پڑنے ہیں، یہ تو عقل کے خلاف ہے. تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کیا. تو اسلام بھی جبرن کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرتا. ڈنڈے مار کے اسلام میں داخل ہو جاؤ نہیں، جیسے کسی کو ڈنڈے مار کے نہیں کہا جاتا کہ مدرسے میں داخل ہو جاؤ، سکول میں داخل ہو جاؤ، تو ایسے ڈنڈے مار کر یہ نہیں کہا جاتا، کوڑے مار کے نہیں کہا جاتا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں. لیکن اگلی بات سمجھیے، جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اب اگر اس کے قانون کی، شریعت کی، اصول کی، ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا، توہین کرے گا، اب اس کے لیے سزا ہوگی، اب اس کے لیے سزا ہوگی. جس طرح سکول اور کالج میں جب بچہ داخل ہو جاتا ہے، اب اگر سکول اور کالج کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو سکول اور کالج اس کو سزا دے گا، کیونکہ اب وہ داخل ہو چکا، اب اس کے ساتھ تعلق ہے. اسی لیے جب تک اسلام میں داخل نہیں ہو جبر نہیں ہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہو چکا، اب اسلام کے قوانین اور ضوابط منوانے کے لیے اس پر جبر بھی کیا جا سکتا. یہ حدود جتنی بھی ہیں، قصاص، حدود، یہ اسی لیے ہے کہ اب اسلام میں داخل ہو چکا، اب اسلام کے قوانین اور ضوابط توڑے گا، سزا ملے گی. شاید آپ کو اس مثال سے بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو کفر کرے گا طاغوت کا. طاغوت سے مراد شیطان. صاحب جلالین فرماتے ہیں شیطان او الاسنام، یا بت مراد ہیں. وَهُوَ يَطْلُقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ، یہ مطلق ہے، مفرد جمع سب کو شامل ہے. دیکھیں، طاغوت سے مراد جادو بھی ہے، طاغوت سے مراد بت بھی ہیں، طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے. طاغوت سے مراد، آسان تعریف طاغوت کی اپنے پاس لکھ لیجیے، نوٹ کریں یہ جملہ، ہر وہ طاقت جو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے، وہ طاغوت ہے. اب اس میں انسان بھی آئیں گے، جنات بھی آئیں گے، نفس بھی آئے گا. جو بھی طاقت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، دولت اور دنیا، اس سب کو طاغوت کہیں گے. ہر وہ طاقت جو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے، وہ طاغوت ہے. وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر. طاغوت کے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ أَيْ تَمَسَّكَ، تحقیق اس نے پکڑ لیا، استمساک بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط کڑا.
جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک بڑا مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، عروہ دستہ کڑا، الوثقہ جو مضبوط ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، رسی ہے یا جو بھی ہے، لن انفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، وہ بڑا مضبوط کڑا ہے۔ جس طرح آپ لوگ گاڑی پہ چڑھتے ہیں تو گاڑی پہ چڑھنے کے لیے آپ مضبوط دستہ، مضبوط کڑا پکڑ کے چڑھتے ہیں کہ پاؤں سلپ ہو کر گر نہ جائیں، یا گاڑی میں ٹرین میں کھڑے ہو کر جانا پڑے تو دستہ پکڑ لیتے ہیں کہیں گر نہ جائیں۔ تو دین کا دستہ، قرآن کا دستہ جس نے پکڑ لیا وہ جہنم میں نہیں گرے گا۔ آسان تعریف ہے، جس نے دین کا کڑا پکڑ لیا، جس نے شریعت کا دستہ پکڑ لیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کڑا پکڑ لیا، دستہ پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، اب یہ کڑا ٹوٹے گا نہیں، اور یہ کڑا اس کو جہنم میں جانے سے بچائے گا، جہنم میں نہیں گرے گا۔ جس طرح آپ گاڑی پہ بیٹھیں کڑا پکڑ لیں، دستہ پکڑ لیں، آپ گریں گی نہیں، نیچے نہیں گریں گی۔ تو اسی طرح جس نے شریعت کے دستے کو، قرآن کو پکڑ لیا، اللہ کے رسول کے احکامات کو پکڑ لیا، وہ کبھی جہنم میں نہیں گرے گا۔ لانفصام، انقطاع، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لما یقال جو کہا جاتا ہے، علیم جاننے والا ہے، بما یفعل جو کیا جاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ناصر، ولی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، کس کا؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے وہ انہیں اندھیروں سے، ظلمات سے مراد صاحب جلالین کہتے ہیں الکفر، کفر مراد ہے، الی النور، نور کی طرف، نور سے مراد الایمان، ایمان۔ تو اللہ ظلمت سے، تاریکی سے، کفر سے ایمان کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے مددگار طاغوت ہیں، شیطان۔ یخرجونہم من النور، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے، الی الظلمات، تاریکی کی طرف، یعنی ایمان سے کفر کی طرف۔ ذکر اخراج اما فی مقابلتی قولہ یخرجہم من الظلمات وفی کل من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثتہ من الیہود ثم کفر بھی، سارے یہود اور نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی پھر گئے، چھوڑ دیا آپ کا راستہ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ باقیوں کو بھی اس ایمان سے نکال کر ظلمت اور تاریکی اور کفر کی طرف لانے کی کوشش کی۔ تو فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی اور ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، یہ نہیں کہ 2-4 دن، نہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے طاغوت کو اپنا ساتھی بنایا، اور جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ محبت رکھی، فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جہنم سے ان کے لیے نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں انہوں نے رہنا ہوگا۔ الم تر الی الذی حاج، الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ای جادل، جس نے جھگڑا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے جھگڑا کیا، آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا، بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے جھگڑا کر رہے اللہ کے ساتھ کہ اس کو بادشاہت مل گئی۔ ای حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذالک البطر وہو نمرود، اللہ کی نعمت پر اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تکبر کی وجہ سے اس نے وقت کے نبی کے ساتھ جھگڑا کیا، اور وہ نمرود تھا۔ نمرود کون تھا؟ نمرود، یہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ، یا عملیق کی نسل سے تھے، اس وقت ان کا اقتدار تھا۔ نمرود ابن کنعان یہ اس وقت بادشاہ تھا اور ملک عراق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے اس کا دارالخلافہ تھا کوسا، آج کل اس کو ار کہا جاتا ہے، ار۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام تھا آزر، وہ اس وقت ان کا وزیر مذہبی امور کا وزیر تھا، جہاں پر بت خانہ بنانا ہوتا، بتوں کی مرمت کرنی ہوتی، ٹھیک کرنے ہوتے، نئے بت مہیا کرنے ہوتے، یہ سارے کام اس کے اختیار میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے اختیار میں۔ یاد رکھیں آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارق تھا،
اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ مسلمان تھا نہیں. قرآن نے آزر کو ابراہیم کا باپ کہا ہے تو کیا ضرورت ہے تعویلیں کرنے کی؟ کہتے ہیں جی آزر سے مراد چچا ہے اور چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے لمبی چوڑی تعویلیں کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. تو اس کی مثال مفسرین یہی دیتے ہیں کہ وہ مردہ سے زندہ پیدا کرتے ہیں، وہ مشرک سے مومن پیدا کرتے ہیں، کیونکہ مشرک مردہ ہوتے ہیں، اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے وہ مؤخد سے مومن سے مشرک پیدا کرتا ہے، جیسے نوح سے ان کا بیٹا پیدا کیا. یا یہ کہ وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ، جس طرح مرغی سے انڈا اور مردہ سے زندہ، انڈے سے مرغی. تو یہاں پر یہ تفسیر بھی کی گئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت تک اس کے لیے استغفار کیا، لیکن جب اللہ نے بتا دیا، سورۃ توبہ میں موجود ہے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ مشرک ہے، اس نے باز نہیں آنا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے توبہ کرنی، اس کے لیے استغفار کرنی، معافی مانگنی چھوڑ دی. تو اس لیے یہاں پر تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آزر ابراہیم کا باپ نہیں تھا، آزر ابراہیم کا باپ ہی تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کا باپ ہے تو مشرک کیسے ہو گیا، اور ادھر کہتے ہیں جی ابو طالب نبی کا چچا ہے، اس نے نبی کی پرورش کی ہے تو مشرک کیسے ہوگا، جہنم میں کیسے جائے گا. آپ لاکھ زور لگاؤ اس کو مسلمان کرنے کی، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ابو طالب بھی مسلمان نہیں تھا، اگرچہ محبت اس نے کی. 41 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، 41 سال، لیکن مسلمان نہیں ہوا، جائے گا جہنم. تو اکیلے محبت بغیر ایمان کے محبت جنت میں نہیں لے کے جا سکتی. وہ محبت المرء مع من احب تو ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی، لیکن یہ وہ محبت ہے جو ایمان بھی ساتھ ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے، محض محبت ہے، وہ محبت کام نہیں آتی. ورنہ ابو طالب نے 41 سال محبت کی لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول پریشان بھی ہوئے، اللہ نے قرآن اتارا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں، آپ جس سے محبت کریں، وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ جس کو چاہے وہ ایمان لائے گا. اس لیے ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ یاد نہیں کہ جب ابو طالب فوت ہوئے، حضرت علی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا مشرک چچا چلا گیا، فوت ہو گیا. چلیں، تو اس شخص سے مراد نمرود ہے، نمرود بن کنعان. قال ابراہیم اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بدل ہے حاج جیسے، یعنی اس نے جب جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لما قال له من ربک، جب اس نے پوچھا آپ کا رب کون ہے، الذی تدعون الیہ، الذی تدعون الیہ، جس کی طرف آپ مجھے دعوت دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ کرتا اور موت دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یخلق الحیات والموت، ہاں کیسی تعریف کی صاحب جلالین نے کہ جو موت کا اور زندگی کا خالق ہے. فی الاجسام، جسم میں، یعنی جسم کے اندر موت پیدا کرنا اور زندگی پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یعنی زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے. لیکن وہ نمرود عقل سے کورا تھا، وہ بات کو سمجھ نہ سکا. حضرت ابراہیم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اس نے کسی اور معنی میں لیا، کہنے لگا قال هو انا، وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، احیی و امید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، بالقتل والعفو، قتل سے اور معافی کے ذریعے سے. لیکن اس اندھے کو، بے وقوف کو یہ پتہ نہ چلا کہ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ موت اور زندگی کا خالق اللہ ہے. تو بہرحال اس نے کیا کیا، ودعا برجلین، 2 آدمیوں کو بلایا اپنے قید خانے سے، 2 آدمیوں کو طلب کیا اور فقتل، ایک کو قتل کر دیا، احدہما، ایک کو، وترک الاخر، دوسرے کو چھوڑ دیا. فلما رآہ غبیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کا انداز بدلا. اس لیے دلیل ایسی ہونی چاہیے جو سنار کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا، سنار چھوٹی کی سر یا تھوڑی کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹک 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 کرتا رہتے ہیں، اس طرح کے دلائل نہیں ہونے چاہیے. دلیل ایسی پیش کریں جس طرح ایک بڑا ہتھوڑا مار دیا جاتا اور ایک ہی بار ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدل کے ایسی دلیل پیش کی کہ فبہت الذی کفر ہوا. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا منتقلا الی حجۃ اوضح منها، ایسی دلیل جو اس سے زیادہ واضح تھی اس کی طرف منتقل ہوتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک میرا اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا، پس تو لے آ، انت تو، من المغرب، مغرب سے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر، وہ کافر
مبہوت ہو گیا، تحیر و دہشا، اس پر رعب طاری ہو گیا، ششتر رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی کیا دلیل پیش کر دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بالکفر الی محجۃ الاحتجاج، کہ جو کفر کے ذریعے سے دلائل کے ساتھ دلائل کو رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کفر پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں اور اپنے کفر پر مناظر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہوتی۔ آگے ایک اور واقعہ ہے، او کلذی او رایتا، پیچھے علم ترا تھا تو یہاں پر بھی او رایتا، یا معلوم ہے آپ کو اس آدمی کے بارے میں، دیکھا آپ نے اس آدمی کے بارے میں، سنا آپ نے اس آدمی کے بارے میں، کلذی یہاں پر کاف زائدہ ہے، اصل میں الذی ہے، مر علی قریۃ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہیا اور وہ بستی، خاویۃ ای ساقط گر چکی تھی، مر علی قریۃ یہ بستی کون سی تھی، ہی بیت المقدس، بیت المقدس کے علاقہ تھا، راکباً علی حمار تو یہ شخص گزر رہے تھے گدے پہ سوار ہو کے، ومعاہو اور ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ اپنے ساتھ اپنا راشن جو لے کے گئے تھے، سلۃ التین زیتون کا پھل ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، تاکہ تین انجیر کو کہتے ہیں، انجیر کا پھل ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا تاکہ ہمیں یہ کام آ جائے۔ ایک ٹوکری ان کے ساتھ تھی اور اس ٹوکری میں پھل ساتھ لے کے جا رہے تھے راستے میں کھانے کے لیے، اور ایک پیالہ عصیر انگور کا تھا، انگور کا شیرہ، وہ عزیر علیہ السلام اور یہ شخص عزیر علیہ السلام تھے، بعض تفسیر میں کہ حضرت یرمیہ علیہ السلام تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، حال یہ کہ یہ بستی کیا تھی، تباہ اور برباد ہو گئی تھی، وہ یا خاویۃ ساقطۃ علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل گر چکی تھی۔ یہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو علاقہ کیا ہوتا ہے، تیس نیس ہو جاتا ہے، پورے کا پورے علاقہ تیس نیس ہو جاتے ہیں۔ جب بالاکوٹ کے علاقے میں جب 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے خود وہ علاقہ دیکھا، اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ جس طرح بالکل بڑے بڑے پہاڑ ریت بن چکے تھے، گھر زمین کے اندر دھنس چکے تھے، تو یہ بستی بھی چھتوں کے بل گر چکی تھی، اور یہ علاقہ بڑا مشہور اور مرکزی علاقہ تھا، بہت زیادہ آبادی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے سفر میں جا رہے تھے، وہاں سے گزرے تو اس شور کو بخت نصر، یہ ایرانی آدمی تھا، بہت بڑا ظالم اور جابر تھا، ہر زمانے میں ایرانیوں نے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا، حملہ کر کے اس نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اور بعد نے لکھا ہے کہ 40,000 علماء جو تورات کے حافظ تھے، اس ظالم نے ان کو قتل کیا، 40,000 علماء، کیونکہ یہ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، اور اس نے تورات کے نسخے جلا دیے، تورات کو ختم کر دیا، قتل و غارت کے ساتھ مکان بھی گرا دیے، بالکل کھنڈرات بن گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بعد میں پھر اس شہر کو آباد کیا تھا۔ جب دیکھا انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام جب سو گئے، اللہ نے ان کو صلاح دیا، تو جب یہ اٹھے تو شہر آباد تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس شہر کو برباد دیکھا تو یوں سمجھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے تعجب کی وجہ سے اللہ نے شہر کو آباد کر دیا۔ ان کو تعجب ہوا کہ یہ شہر جو برباد ہو چکا، گر چکا، ضائع ہو چکا، چھتیں نیچے زمین بوس ہو چکی ہیں، یہ کیسے زندہ ہوگا، بالکل تباہ اور برباد ہے، کھنڈر بن چکا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس انجیر اور کچھ پھلوں سے نکلا ہوا رس، نبیذ وغیرہ، جوس وغیرہ ان کے پاس تھا۔ جب اس مقام پہ پہنچے، شہر کی تباہی دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، کیا اللہ اس کو پھر بھی آباد کر دے گا، یہ پھر آباد ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات دے دی، 100 سال وفات کی حالت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان کے پاس جو انجیر اور جوس تھا وہ 100 سال تک بھی خراب نہیں ہوا، بالکل ٹھیک رہا۔ حالانکہ سارے پھل خراب ہو جاتے ہیں، سارے پھل خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خراب نہیں ہوا۔ بہرحال ان کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اس کا تذکرہ کیا۔ قالا جب ان کا گزر وہاں پہ ہوا، یہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، بخت نصر نے اس بستی کو گرا دیا تھا۔ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو عزیر علیہ السلام فرمانے لگے کون زندہ کرے گا اس بستی کو، مطلب انا کیسے، کیفا انا یحیی کیسے زندہ ہوگی یہ بستی مردہ ہونے کے بعد، یعنی استعظاما
لقدرت اللہ تعالی، اللہ کی عظمت اور قدرت کو بڑا سمجھتی ہوئی جملہ انہوں نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالی نے ان کو موت دے دی. موت دینے کے بعد پھر ان کو دوبارہ اٹھایا 100 عام، 100 سال کے بعد ثم بعث، پھر ان کو اٹھایا. موت دینے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو اٹھایا. احیاؤہ، کیوں اٹھایا؟ لیریہو، تاکہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح اس بستی کو دوبارہ آباد کیا، اس کی کیفیت کو دیکھ لیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبست، کتنا سوئے، کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے. ای مکستا، کتنا عرصہ آپ یہاں پر ٹھہرے. لبستا مکستا، کتنا ٹھہرے آپ ہونا یہاں پر. قال لبست یوما او بعد یوم، تو حضرت عزیر فرمانے لگے ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. چونکہ حضرت عزیر جب آئے تھے لأنہ نام اول النہار، صبح کا وقت، اس وقت سو گئے تھے. فقبض، جب اٹھائے گئے وہ یا زندہ کیے گئے عند الغروب، غروب کے وقت. فظن انہ یوم النوم، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی دن ہے کہ صبح سویا تھا ابھی شام کو اٹھ گیا. تو اس نے کہا پورا دن ہوئے یا آدھا دن ہوئے. قال، اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عام، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں یہاں پر 100 سال. فانظر الی طعامک، پس دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے. کھانا کیا تھا؟ 3 انجیر، و شرابک، اور اپنا پینا العصیر، پھلوں کا جوس. دیکھیے اسے لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، وہ خراب نہیں ہوا. لم یتسنہ، وہ گلا سڑا نہیں ہے. اور لم یتغیر، وہ متغیر بھی نہیں ہوا. مع طول الزمان، بغیر اتنے لمبے زمانے کے. والہاء قیل اسلم من سانہت، وقیل، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ لم یتسنہ ہاں کے ساتھ ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ لم یتسنہ ہاں کے ساتھ ہے، مطلب جتنا عرصہ بھی وہ یہاں پر رہے، پورا 100 سال، تو یہ خراب نہیں ہوا. دیکھیں جو چیز خراب نہیں ہونے والی تھی اس کو تو خراب کر دیا، اور جو خراب ہونے والی تھی اس کو خراب نہیں کیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہ تسنہ میں ہاں جو ہے یہ چونکہ اصلی ہے تو یہ سا نحت سے مشتق ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وقف کی صورت میں سا نہیں تو سے ماخوذ ہوگا. اور ایک قرات میں اس کے اندر ہاں کو حذف بھی کیا گیا ہے. ہاں کو حذف کر کے، یعنی آخر میں ہاں نہیں آتی، لم یتسنہ، ہاں آخر میں نہیں آئے گی. وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، اس گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے. کیف ہوا، یہ کیسے ہم نے اس کو ہڈیاں ہڈیاں کر دیا، کیسے تھا اور کیسے ہو گیا، مردہ پڑے. فرآہ میتن، جب انہوں نے دیکھا تو مردہ تھا گدھا. وعظامہ، اور اس کی ہڈیاں بیاض طلوخ، بالکل سفید واضح نظر آ رہی تھی. سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں پڑی نظر آ رہی تھی. فرمایا فعلنا ذالک، ہم نے یہ کام کیا. کیوں؟ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں، لتعلم، تاکہ آپ یہ بات جان لیں، ولنجعلک آیۃ، اور ہم اس کو آپ کے لیے ایک نشانی بنا دیں، علی البعث، آپ کے اٹھنے کے بعد، للناس، لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، بس دیکھیے ان کی ہڈیوں کی طرف، جانوروں کی، اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھنا. من حمارک، اپنے گدھے کی. کیف ننشزھا، ہم کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں، مطلب ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس کی ہڈیاں جڑی، اس پر کھال چڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو بھی ملا دیا اور اس کو زندہ کر دیا. یہ نون کے ملانے کے ساتھ بھی ہے، وقوریا زم کے ساتھ بھی، زمہ کے ساتھ بھی، اور فتح کے ساتھ، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. من انشر و نشر لغتان وفی قراءت بضمها، یہاں پر چونکہ یہ فتح کے ساتھ اور زا کے ساتھ، زا کے بضمها و زاء تحرکها، اور زا کی حرکت کے ساتھ، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. ونرفع، اور رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. ثم نکسوها لحما، پھر ہم کس طرح چڑھاتے ہیں اس پر گوشت کو.
فنظر الیہا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، وقت ترکبت، جڑنا شروع ہوا، اور اس کا گوشت وکسیت لحمن، اور اس کا گوشت اس کے اوپر چڑھنا شروع ہوا، ونفخ فیہ الروح، اور اس کے اندر روح پھونک دی گئی، وناہک، ناہک گدے کا جو کیا ہوتا ہے انہنانا، اس کو ناہک کہتے ہیں، گدے کی آواز، اور وہ بولنے لگا، ہڈیاں جڑی، گوشت چڑھا دیا گیا، کھال چڑھ گئی، اور اس کے اندر پھر دوبارہ روح واپس کر دی گئی، اب وہ گدھا بولنے لگا۔ فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، ذالک بالمشاہدہ، یعنی مشاہدہ کر لیا اپنی آنکھوں سے، قال، کہنے لگے، اعلم، میں جانتا ہوں، میں نے جان لیا، علم مشاہدہ، علم مشاہدہ کے طور پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اب اپنی آنکھوں، حق الیقین، عین الیقین حاصل ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وفی قرات، اور ایک قرات میں یہ علم ہے، امر ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال وفات دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پھر اپنے گدھے پہ سوار ہوئے، آگے اپنی بستی میں پہنچے۔ جب بستی میں پہنچے تو پتہ نہیں چل رہا تھا میرا گھر کون سا ہے، چونکہ بستی بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر بستی کے آخری کنارے پر تھا، اور ابھی وہ درمیان میں آ چکا تھا۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو ان کی پڑوس میں رہتی تھی۔ تو اس وقت یہ چھوٹی ہوتی تھی، اب 100 سال کے بعد یہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور یہ عورت نابینا تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں پہ؟ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ ان کا میں عزیر ہوں۔ کہ عزیر کدھر سے آ گیا؟ وہ تو زمانہ گزر گیا، وہ تو کہیں مر گیا ہوگا، عزیر کہاں سے آ گیا؟ فرمایا نہیں، میں عزیر ہی ہوں۔ کہنے لگی اچھا عزیر ہے، تو عزیر تو جو بھی دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ حضرت عزیر نے اس کے لیے دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر اس نے کہا میں اپاہج ہو چکی ہوں، چل بھی نہیں سکتی، آپ میرے لیے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب حضرت عزیر کے ساتھ چل کر گئی، ان کو ان کا گھر دکھایا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ اب بستی کے درمیان میں آ گیا تھا، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، 100 سال بعد کتنی، 10 سال بعد آپ آج کل کے حالات میں دیکھیں کتنی آبادی ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت عزیر اندر گئے، ان کے پوتے، ان کے بیٹے سب آئے۔ ان کا بابا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میرا گھر ہے۔ کہنے لگے آپ کا گھر؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں عزیر ہوں۔ بیٹے نے کہا اچھا آپ عزیر ہیں؟ فرمایا ہاں میں عزیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ابا جی کی 2 علامتوں سے ان کو پہچانتے تھے۔ ایک تو ہمارے والد کی یہ علامت تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک چاند کا نشان بنا ہوا تھا، جب قمیص اٹھا کر دیکھی تو واقعی چاند کا نشان بنا ہوا تھا۔ دوسری علامت، وہ تورات کے حافظ تھے، ان کو تورات زبانی یاد تھی، چونکہ بخت نصر نے تو سب نسخے ختم کر دیے، ضائع کر دیے، تو وہ تورات کے حافظ تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات سنانی شروع کر دی، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے والد ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، وذکر، اور یاد کیجئے، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے میرے رب دکھا مجھے، نہیں مجھے، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اولم تؤمن، کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، حضرت ابراہیم اطمینان قلبی چاہتے تھے، اور یاد رکھیں اللہ کو بھی پتا تھا کہ ابراہیم کا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے لوگوں کا اعتراض ختم کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض باقی نہ رہے، کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں تھا اس لیے انہوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان ہے، میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں، تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے بات حجت بن جائے، کیونکہ بعد والے لوگ تو بال کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ بقدرتی، میری قدرت پر، علی الاحیاء، کہ میں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو سالہ ما علمہ، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے باوجود جاننے کے یہ بات پوچھی، کیوں؟ اس لیے یہ بات پوچھی
تاکہ حجت کو تام کر دیا جائے، تاکہ حجت کو تام کر دیا جائے، بعد میں کوئی آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ کرے۔ لِيُجِيبُ مَا قَالَ لَهُ فَيَعْلَمُ السَّامِعُونَ عَرَضَهُ، تاکہ بعد والے جو سامعین ہیں ان کے سامنے پورا مقصد سامنے آ جائے اور وہ یہ بات جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان تھا، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے، صرف دلی سکون کے لیے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتے تھے، حق الیقین تھا، عین الیقین بھی چاہتے تھے میں آنکھوں سے بھی دیکھوں۔ قال بلا، فرمایا ہاں مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، آمنت، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ولیکن سألتک، لیکن میں نے اس لیے سوال کیا لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرے دل کو سکون آ جائے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا بالمعاینۃ المذمومۃ الی الاستدلال، یعنی مشاہدہ اور استدلال دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، مشاہدہ بھی ہو جائے استدلال بھی ہو جائے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پس پکڑیے 4 پرندے، فسرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجیے، بکسر الصاد وضمھا، صاد کی کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، فسرہن فسرہن، تو فرمایا ان کو اپنی طرف مائل کیجیے، اے املہن، یعنی اپنے ساتھ مانوس کیجیے، اپنے ساتھ جس طرح یہ بعض پرندے ہوتے ہیں ان کو جب گھروں میں رکھتے ہیں تو جو لوگ ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، تو کھانا ڈالتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبت ہو جاتی ہے، تو فرمایا ان کو اپنی طرف مانوس کیجیے، وقتیہن، پھر اس کے بعد ان کو کاٹیے، واخلط لحمہن، ان کے گوشت کو مکس کیجیے، کیما کیما کر دیجیے، ہڈی بوٹی ایک کر دیجیے، چاروں ثم اجعل علی کل جبل، پھر ان کو رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر، من جبال ارضک، جو آپ کی زمین میں، آپ کے علاقے میں جو پہاڑ ہیں، تو کل جبلن سے مراد ہر پہاڑ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ہر پہاڑ، بعض لوگ قرآن کریم میں کہیں پر کل کا لفظ آتا ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، قرآن میں ہر چیز تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح اور روشن کر دیا، تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تو آپ عالم الغیب ہو گئے، نہیں بھائی، تبیان لکل شیء، قرآن نے اصول بتائیں، ہر قسم کے اصول قرآن میں موجود ہیں، ہر طرح کی جزیات قرآن میں موجود نہیں، ورنہ ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو ہر چیز دی ہوئی تھی، وہاں پر بھی کل ہے، ہر طرح کی چیز ہم نے ان کو دی ہوئی تھی، تو کیا خیال ہے ملکہ بلقیس کے پاس موبائل اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ بھی تھا، کوئی کار گاڑی بس ٹرین بھی تھی؟ نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے، تو یہاں پر بھی کل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے سارے پہاڑوں پہ نہیں رکھا، صرف اپنے علاقے کے 4 پہاڑوں پر رکھا، منہن، اس میں سے جزءاً تھوڑا تھوڑا، ثم ادعوہن الیک، پھر اپنی طرف بلائیے، ان پرندوں کا نام لے کر بلائیے، جو جو پرندے ہیں، کوہ ہے تو بلا لیجئے، کوے کا نام لیا کوہ آ گیا، کبوتر کا نام لیا کبوتر آ گیا، مور کا نام لیا مور آ گیا، مرغ کا نام لیا مرغ آ گیا، یہ 4 پرندے تھے، فرمایا یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، سریعاً، تیزی کے ساتھ، وعلم، اور جان لیجئے، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، لا یعجزہ، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، حکیم، وہ حکمت والے، فی صنعہ، اپنی صنعت میں، فاخذ طاؤسا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور پکڑا، ونسرن، اور ایک پرندہ ہوتے کرگس، بعد میں اس کی جگہ کبوتر کا لکھا ہے، وغرابا کوا، ودیکن، اور مرغ، وفعل بہن ما ذکر، اور اوپر جو بات مذکور ہوئی ان کے ساتھ ایسی کیا گیا، ان کو پکڑا اور کیما کیما کیا گیا، وامسک رؤوسہن، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا، سروں کو کاٹ کے اپنے پاس رکھا، اور باقی ایسے کو کیما کیما کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیا، تو جس پرندے کا نام لیتے تھے اس کا گوشت، اس کے پار، اس کی ہڈیاں آ کر سر کے ساتھ جڑتی جاتی، وداہن، جس کا نام لیتے تو فتح طہارت، تو وہ کیا ہوتا، اڑتا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا، اس کے اجزاء، الا بازیہا، حتی تکاملت، یہاں تک کہ مکمل پرندہ بن جاتا، ثم اقبلت الی رؤوسہا، اور پھر وہ دوسرے کو بلاتے تو وہ اٹھتا اور آتا اور اڑتا اور آ کر اپنے سر کی طرف آتا اور اس کے ساتھ جڑتا اور اڑ جاتا، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ یوں مردوں کو زندہ کرے گا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
تو یہ فرمایا کہ یہ والے پرندے، بعض مفسرین نے ان پرندوں کی خصوصیات بھی لکھی ہیں کہ یہ والے پرندے ہی کیوں پکڑے، کوئی اور پرندے کیوں نہیں تھے. یہ جو فتطائرت الاجزاء الى بعضها حتى تکاملت ثم اقبلت الى روسیا، انہی خاص پرندوں کو کیوں رکھا جو اڑ کر آتے اور چلے جاتے؟ کیا دوسرے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانتے؟ تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے. بعض رات یہ فرماتے ہیں مور کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اس کی شکل بڑی خوبصورت بنائی ہے، تو پاؤں تھوڑے بدصورت ہوتے ہیں، باقی شکل اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس کو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اس لیے اس کو پکڑا. ایک اور انسان کو بھی اپنے حسن پہ بڑا ناز ہوتا ہے. نمبر 2، دوسرا پرندہ مرغا تھا اور مرغے میں شہوات زیادہ ہوتی ہیں. تیسرا کوا تھا، یہ بڑا لالچی ہوتا ہے، شرافت سے محروم ہوتا ہے، ہرس بہت ہوتا ہے اس میں. اور جو کبوتر تھا یہ بڑا جلد باز ہوتا ہے اور اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مثل صفت نفقات، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. کمثل حبۃ، مثال اس دانے کی طرح، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دانے کی طرح ہے جس کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. اب ایک دانہ بویا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 100 بن گئے. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، اس کو 100 روپے خرچ کرنے کا ثواب نہیں بلکہ 700 خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. بلکہ فرمایا جس کے لیے اللہ چاہتا ہے مزید بھی اضافہ کر. اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ جہاد کا راستہ، طلب علم کا راستہ، دین کا راستہ، یا کوئی آدمی اپنے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، دین حاصل کرنے کے لیے نکلا اللہ کے راستے میں. آپ یہ دین حاصل کر رہی ہیں، اس کے لیے آپ کا جتنا پیسہ لگتا ہے، جتنی آپ کی فیس جمع ہو رہی ہے، جو آپ خرچ کر رہی ہیں، نیٹ پہ آپ لگا رہی ہیں، کتابیں خرید رہی ہیں، جو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، 1 روپے پہ اللہ تعالیٰ 700 سے زیادہ آپ کو اجر دے رہے. فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَتَضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے نفقات کو 700 گنا تک بڑھا لیتے. واللہ یضاعف اکثر من ذلك، جس کے لیے اللہ چاہتے اس سے بھی زیادہ کرتے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے. واللہ واسع فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ بڑی وسعت کرنے والا، علیم جاننے والا ہے. بمن یستحق المضافہ، کہ کون زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کر اجر دیا رہے. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر پیچھا نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلاتے ہوئے، علی المنفقی، منفق جس پر خرچ کیا ہے، یعنی جس پر مال خرچ کیا ہے، جس کو دیا ہے، اس پر احسان نہیں جتلاتے کہ چلو بھائی میں نے تو تمہیں پیسے دیے تھے، میرا یہ کام کر لو. نہیں، احسان نہیں جتلاتے. بقولہم، اس قول سے، مثلا کو یوں کہنا، قد احسنت، کہ میں نے قد احسنت، تو میں نے تیرے ساتھ احسان کیا. وہ جبر تو حال ہوا، اور اس پر جبر کرنا کسی کام کاج کے لیے کہ آپ یہ کام کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. نہیں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام لینے کے لیے تھوڑا ہی دیا، آپ کا نوکر تھوڑا ہی ہو. ولا اذن، اور اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے. لہو بذکر ذالک، ظاہر اس بات کا تذکرہ کریں گے اس کو تکلیف ہوگی، اس کا دل دکھے گا کہ کل اس نے مجھے زکوٰۃ دی، پیسے دیے، خرچ کیا، آج مجھے باتیں کرتے. الی من لا یحب وقوفہ علیہ ونفع ذالک، چونکہ کوئی بھی آدمی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جو چیز اس پر خرچ کی گئی ہے تو پھر اس کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کرے. جب ان چیزوں کا تذکرہ کرے گا تو ظاہر اس کا دل اس کو ناپسند کرے گا، اس کا دل دکھے گا اس پر. لہم اجرہم، فرمایا جو آدمی اس کا تذکرہ نہیں کرتا، احسان نہیں جتلاتا، اس کا پیچھا نہیں کرتا اذیت کے لیے، لہم اجرہم، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اللہ ان کا اجر دے گا. ثواب و انفاقین، ان کے خرچ کرنے کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. عند ربہم، ان کے رب کے پاس اس کا اجر اور ثواب ان کو مل جائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. فی الآخرت، آخرت میں. ولا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، کلام حسن، ورد علی السائل جمیل. قول معروف، اچھی طرح بات کرنا، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنا.
غصہ نہ کرنا، ڈانٹ ڈھپٹ نہ کرنا، جھڑکنا نہ، اچھے انداز سے بات کرنا، فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا کلام کرنا۔ یا ایک بات، یا سائل آپ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تو قول معروف، پیار سے محبت سے کہہ دیں معاف کر دیجئے ابھی میرے پاس نہیں ہے، پھر آ جانا پھر دے دوں گا، پیار سے اس کو سمجھا دیا، جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں۔ ومغفرۃ اللہ، اور اس کو معاف کر دینا جس کی کوئی حاجت ہے، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کا پیچھا کیا جائے تکلیف دینے کے لیے، بالمن، احسان جتلاتے ہوئے، وتعییر لہ بالسؤال، اور سوال کرنے پر اس کو عار دلاتے ہوئے۔ اس پیسے سے، اس صدقے سے، اس مال دینے سے بہتر یہ اچھی بات کر لیں، اس سے مال نہ دیں، اچھی بات کر لیں۔ جس مال پر آپ نے پیچھے سے احسان جتلانا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ عن صدقۃ العباد، اللہ بندوں کے صدقے کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو صدقے کی ضرورت پڑ گئی، نہیں۔ حلیم، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے، بتاخیر العقوبت، کہ وہ سزا میں تاخیر کرتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، کتنا بردبار ہے وہ۔ عن المانی، احسان جتلانے والے کو فوراً سزا نہیں دیتا، مان احسان جتلانے والا، اور موزی اذیت پہنچانے والا، کہ فوراً اس کو تکلیف نہیں دیتا، فوراً اس کو سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، تاخیر کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، اجورا، یعنی ان کے اجر کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، ابطالاً، اس کو باطل نہ کرو، ظاہر احسان جتلا دیا یا جس کو دیا اس کو تکلیف پہنچا دی، صدقہ باطل ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا اس کا، مال بھی گیا ثواب بھی گیا۔ کالذی، یہ اس شخص کی طرح ہے، ایک ابطال نفقۃ الذی، جس نے اپنے نفقے کو باطل کیا، اس کی مثال یہ ہے، ينفق مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھلاوے کے لیے، مراعیا لہم، دکھلاوا چاہتے ہیں، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور آخرت پر، وہو المنافق، منافق کی مثال ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، بس دکھانے کے لیے مال لگا رہے ہیں کہ یہ سمجھے کہ یہ مومن ہی ہے۔ جس طرح منافقین جہاد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مال لے کر آتے تھے دکھلاوے کے لیے، اور پہلے نہیں آتے تھے، شروع میں نہیں آتے تھے، جب سارے صحابہ کرام لے آتے، سارے موجود ہوتے مجمع میں، پھر لا کے دیتے تھے تاکہ سارے سمجھیں کہ اس نے پیسہ دیا ہے، اپنے آپ کو دکھلانے کے لیے کہ کہیں ہمیں منافق نہ سمجھ لیا جائے۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو، حجر، ایک ایسا چٹان، ایک ایسا پتھر ہو، املس، جو چکنا ہے، چکناہٹ والا ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، مٹی کی تہ، فاصابہ وابل، موسلا دھار بارش ہوئی، مطر شدید، تیز بارش برسی، اس نے ساری مٹی کو بہا دیا، ختم، پتھر بالکل صاف۔ یہی مثال اس آدمی کی ہے جو اپنا صدقہ کرتا ہے، مال لگاتا ہے، پیسہ بھی لگا دیا لیکن احسان جتلایا، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، وہ ایسے ہی ہے، ثواب سے محروم ہے، بالکل صاف ہو گیا، کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو فرمایا یہی مثال۔ اچھا دوسری آیت، فترکہ سلدا، تو وہ بارش اس کو چھوڑ دیتی ہے چٹیل، بالکل صاف ہو جاتا ہے، بس باقی چکنے کا چکنا رہ جاتا ہے، اس پہ مٹی کی تہ بھی ختم ہو جاتی، لا شیء علیہ، کوئی چیز اس پر باقی نہیں بچتی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، لا یقدرون، یہ قدرت نہیں رکھتے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے لبیانی مثل المنافق، منافق کی مثال کو جو بیان کیا گیا ہے، المنفق ریان، جو خرچ کرتے ہیں ریاں کے لیے، وجمع الضمیر باعتبار معنی الذی، اور یہاں پر لا یقدرون، یہ لا یقدرون پیچھے جو لا یقدرون ذکر کیا، لا یقدرون کو جمع اس لیے ذکر کیا گیا کہ اوپر جو الذی آیا ہے اس کی رعایت ہو جائے، علی شیء مما کسبوا، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے کمانے کی، عاملوا ای لا یجدون له ثواب، اس پر کوئی ثواب ان کو نہیں ملنا، فی الاخرۃ، آخرت میں، کما لا یوجد علی الصفان شیء من التراب، جیسے کہ اس مٹی پر، اس چٹان پر کوئی مٹی باقی نہیں رہتی، الذی کان علیہ لاصحاب المطر له، جس پر بارش پہنچی اور اس بارش نے اس مٹی کو ساری کو ضائع کر دی، واللہ لا یهدی القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل، اور مثال اس آدمی کی نفقات جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم ابتغاء، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو ابتغاء چاہتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، ای طلبہ تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، و تثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کی پختگی کے لیے، و تثبیتا من انفسہم، اپنی دل کی پختگی کے لیے، ای تحقیقا للثواب، ثواب حاصل کرنے کے لیے، علیہ اس پر، بخلاف المنافقین، خلاف منافقین کے، کیونکہ منافقین کو ثواب کی امید تھوڑی ہوتی، منافق ثواب کی امید سے نہیں دیتا، وہ تو دکھلاوے کے لیے دیتے تاکہ لوگ کہیں مجھے یہ نہ سمجھنے کہ یہ منافق ہے،
لا یرجون لانکارہم لہ ومن ابتدائیہ، یہاں پر من ابتدائیہ ہے، اور منافق آدمی کیا کرتا ہے؟ لا یرجونہ لانکارہم، وہ امید نہیں رکھتے، وہ امید نہیں رکھتے لانکارہم، انکار سے مراد کیا ہے؟ ثواب کا انکار کرنے کی، یعنی جو ثواب ان کو وہاں پر ملنا ہے، مومن کو تو ثواب ملے گا، لیکن منافق کو ثواب نہیں ملے گا۔ لا یرجون الانکار، ان کے انکار کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کے منکر ہیں، ثواب کے منکر ہیں، آخرت کے ہی منکر ہیں۔ لا یرجون الانکارہم، ان کے انکار کی وجہ سے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، انکار سے مراد وہ آخرت کے منکر ہیں، تو آخرت میں ثواب کدھر ملے گا منافقوں کو؟ اور منافق اللہ کے منکر، اللہ کے نبی کے منکر، ثواب کے منکر، تو ثواب کدھر سے ملنا ان کو؟ کمثل جنت، مثال اس باغ کی طرح ہے، مومن آدمی کی مثال اس باغ کی طرح، اس کے خرچ کرنے کی، بستان ایسے باغ کی طرح، بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہے، بضم الراء و فتحہ، را کے ضم اور فتح دونوں کا، ربوہ اور ربوہ دونوں طرح سے پڑھا گیا، مکان مرتفع، مرتفع مکان، اور بالکل برابر، مستوین برابر، اصابہ وابل، پہنچی اس کو موسلا دار بارش، فآتت، اعطت، پہنچایا اس بارش نے اس کو، اکلہا، اکل اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اکلوہا اور اکلہا۔ بضم الکاف و سکونہا، ثمرہا، اس کا پھل، کاف کے ضمہ اور سکون دونوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا، اکلہا اور اکلہا دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا، ضعفین ڈبل۔ تو جو آدمی ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کا باغ ہے اور وہ اوپر اونچے ٹیلے پر، اونچے مقام پر ہے، وہاں پر بارش پہنچتی ہے تو اس کا فصل، اس کا پھل ڈبل ہو جاتا ہے، مثلی ضیفن مثلی، دو مثل ہو جاتے ہیں، ما یثمر غیرہا، جو دوسرے باغوں میں ہوتا ہے اس کی بنسبت یہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر اس کو موسلا دار یعنی تیز بارش نہ بھی پہنچے، فطل ہلکی بارش پہنچ جائے، مطرن خفیفن ہلکی بارش اس کو پہنچ جائے، یصیبھا جو کم مقدار میں وہی بارش اس کو پہنچ جائے، ویکفیھا وہی اس کو کافی ہو جاتی ہے، لارتفاعھا کیونکہ وہ اونچی جگہ پر ہے، تھوڑی بارش بھی ہو گئی اس کا کام ہو جانے، وہ باغ پھل دے گا۔ المعنی تثمر وتزکو کثر المطر ام قل، بارش کم ہو یا زیادہ ہو وہ باغ پھل دیتے ہیں۔ تو یہ مثال مومن کے خرچ کرنے کی ہے، مومن تھوڑا سا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، اللہ اسے اس کا اجر دیں گے۔ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُ، تو اسی طرح خرچ کرنا، یہ جو من ذکرہ، یہ جو اوپر مذکور ہوا، جو تذکرہ کیا گیا، تزکو عند اللہ کثرت ام قلت، تزکو مانا زیادہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو۔ اب دیکھیں جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے زیادہ چیز خرچ کیا یا تھوڑی خرچ کی ہے، دیکھا ہی رہتا ہے اخلاص کتنا تھا، جس میں جتنے اخلاص ہے جتنا وہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اس پر اجر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتوت کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ فیجازیکم بہ، وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ایودو کیا تم پسند کرتی ہو، ایحب احدکم کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتے ہیں، ان تکون لہ جنت کہ اس کے لیے باغ ہو، بستان باغ ہو، من نخیل واناب انگور اور کھجور کا، تجری من تحت الانہار اس کے نیچے سے بہتی ہوں نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر اور اس باغ کا جو مالک ہے اس کو بڑھاپا پہنچ گیا ہو، فضاف عن الکسب باقی کمائی کرنے سے بھی وہ عاجز اور کمزور ہو گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعفاء اس کے لیے اولاد ہو وہ بھی کمزور ہو، کام کاج کچھ نہیں کر سکتی، اولاد صغار لا یقدرون علیہ اولاد چھوٹی ہے وہ کام کاج کرنے پر قدرت نہیں رکھتی، فاصاب ایثار اس باغ پر آگ کا بگولا آ جائے یا ہوا کا بگولا آ جائے، ریح شدید سخت تند و تیز ہوا آ جائے، اس ہوا نے آ کر اس باغ کو سب کے سب کو ضائع کر کے ختم کر دیا، فیہ نار اس میں آگ تھی، فاحترقت اس نے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، ففقدہا اس نے سب کچھ کھو دیا، اخوجہ جس چیز کا زیادہ محتاج تھا، ما کان الیہا اپنی اس آخری عمر میں اتنا زیادہ محتاج تھا سب کچھ ضائع ہو گیا، وبقیہ ہوا اولادہ یہ بھی اور اس کی اولاد بھی سب پریشان ہے، اور اولاد اس کی عاجزۃ عاجز ہے، متخیرین
اور یہ بالکل حیران پریشان ہو گیا، اب ہم کیا کریں، یہ تو کر بھی کچھ نہیں سکتے، لا حیلۃ لہم، ان کے لیے کوئی اس کا حل نہیں ہے، وہذا تمثیل، اور یہ مثال دی گئی ہے لنفقۃ المرائی، اس آدمی کے نفقے کی جو دکھلاوے کے لیے کرتے، والمان، اور احسان جتلانے کے لیے کرتا ہے، من ذہابھا، کہ اس کا یہ فائدہ ثواب اجر چلا جاتے، وعدم نفعھا، اور اس کا نفع اس کو نہیں پہنچتا، اخفت، جس وقت یہ اس نفع کا محتاج ہوگا، ما یکون الیہ فی الاخرۃ، آخرت میں، والاستفہام، یہاں پر استفہام بمعنی نفی ہے، وعن ابن عباس، یہ پہلے اس بات کو سمجھیں، دیکھیں بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت ابھی دنیا میں تو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے، لیکن جس وقت اس کو اس پر اجر ملنے کا وقت ہوگا، زیادہ محتاج اور ضرورت ہوگی آخرت میں، اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب کچھ اس سے چھن گیا ہوگا، ضائع ہو گیا ہوگا۔ تو جس طرح بوڑھے آدمی کو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے، اس وقت آگ کا بگولا کے باغ کو راکھ کر دیتے، ضائع کر دیتے، ختم کر دیتے، حالانکہ اس وقت سب سے محتاج ہوتے، اب فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا، تو یہی مثال اس کی ہے، جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے آخرت میں اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَلِرَجُلٍ، یہ وہ آدمی ہے، عامل بالطاعات، کہ جو نیکی کے کام تو کرتا ہے، ثم بعث له الشیطان، پھر اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، فعمل بالمعاصی، اب نافرمانی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، حتی اغرق مالہ، یہاں تک کہ اس کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، کذالک، اسی طرح، کما بین ما ذکر، جس طرح کے اوپر بات بیان ہوئی، مذکور، یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے الآیات، اپنی آیتوں کو، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، فتح تعبیرون، عبرت حاصل کرو۔ چلیں بس۔